بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھ کر قوم کا مزاح کرنا اور طوفان کا آغاز ہونا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھ کر قوم کا مزاح کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم آپ سے پوچھتی تھی اسے کیا کرو گے، تو آپ فرماتے یہ سیلاب میں کام آئے گی۔ یہ سن کر قوم مزاح اڑاتی کہ اس علاقہ میں پانی کا کوئی دریا نہیں، تو اتنی بڑی کشتی بنانا کہ یہ پانی میں کام آئے گی، معاذ اللہ، یہ تو سراسر حماقت ہے۔ کبھی کہتے پہلے تم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب بڑے ہی بن گئے ہو۔ اس طرح وہ تمسخر اڑاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طریقہ کو ذکر فرمایا۔ اور ترجمہ: اور نوح کشتی بناتے ہیں، اور جب اس قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں اس پر ہنستے، بولے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو۔ یعنی آج اگر تم ہماری کشتی بنانے پر اعتراض کرتے ہو، مزاح کرتے ہو، تو تم جب ہلاک ہو جاؤ گے تو ہم بھی اللہ کے دشمنوں کے ہلاک ہونے پر خوش ہوں گے۔ طوفان کا آغاز تندور سے ہوا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اب طوفان آ رہا ہے۔ اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان لانے والوں کو بھی ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تندور کوفہ میں تھا۔ صحیح یہی ہے کہ عام تندور تھا جس میں آپ کی زوجہ روٹیاں پکاتی تھی۔ اسی طرح طوفان کی ابتدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تندور نے جوش مارا۔ یعنی جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اسی طرح تندور ابلنا شروع ہوا، تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب طوفان آنے ہی والا ہے۔ کشتی پر سوار ہونے اور دعا پڑھنے کا حکم۔ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ اب کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور سوار ہوتے وقت اللہ کے نام سے ابتدا کرو۔ اور آپ نے کہا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی پر سوار ہو کر اللہ کا نام لینے کا حکم دے کر یہ واضح کیا کہ کشتی حقیقت میں اتنے بڑے طوفان سے نجات کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی اسے چلنا ہے، اور اس کے فضل سے ہی اس نے لنگر انداز ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کشتی پر اعتماد نہ کرو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرو۔ یہ کشتی تو صرف ایک سبب ہے۔ کتنا عظیم بڑا طوفان تھا۔ جب طوفان کی ابتدا تندور سے ہو چکی تو آسمانوں کو پانی برسانے اور زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ آسمانوں اور زمین کے پانی نے مل کر ایک عظیم ہولناک منظر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ترجمہ: ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے ہوئے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، یعنی زمین سے چشمے جاری کر کے زور سے پانی بہا دیا، اور دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدار تھی۔ اللہ اکبر۔ زمین و آسمان کے پانیوں نے مل کر اتنی شدید طغیانی برپا کر دی کہ موجیں جب اٹھتی تو بہت بڑے بلند پہاڑوں کی طرح نظر آتی۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔
اللہ اکبر۔ کشتی کا چلنا اور منزل پر پہنچنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی اور 10 محرم کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہو گئی۔ کشتی 6 ماہ مسلسل طوفان میں رہی۔ 10 محرم کو طوفان سے نجات ملنے پر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم نے روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھ تمام لوگوں، جانوروں اور دوسرے جانوروں کو بھی حکم دیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی عظمت کو جانور تو جانتے ہیں، بے وقوف لوگ نہ جانیں تو اپنی بدبختی کا ماتم کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 مومن تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور آپ کا ایک بیٹا منافق تھا جس کا نام کنان تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، جو غرق ہو گیا۔ چنانکہ یہ منافق تھا، یہ نہیں ظاہری طور پر مومن تھا اور در حقیقت کافر تھا اور کافروں سے ملا ہوا تھا۔ اس کے غرق ہونے کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور ترجمہ۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے پر تھا، اے میرے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا گھوڑے پر سوار تھا، اتر رہا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں۔ نوح علیہ السلام اسے کہہ رہے تھے کہ آج اللہ کے عذاب سے اس کے رحم کرنے کے بغیر کوئی بچ نہیں سکے گا۔ یہی مکالمہ ان دونوں کے درمیان چل رہا تھا کہ طوفان کی اٹھنے والی موجیں ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئیں اور کنان غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکارا، عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بڑھ کر حکم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات مانگ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضائع کار ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ بھی غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ کافرہ تھی اور لوگوں کو بھی کہا کرتی تھی کہ معاذ اللہ، نوح علیہ السلام مجنون دیوانہ ہے، اس کی بات نہ مانا کرو۔ وہ بھی غرق ہو گئی۔ طوفان کی انتہا اور حکم فرمایا کہ اے زمین اپنی پانی نگل دے، اور آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ یعنی جب کافروں کے غرق ہونے کا کام مکمل ہو گیا تو طوفان کو ختم کر دیا گیا، بارش روک دی، زمین کو حکم دیا گیا کہ اب جو پانی تیرے اوپر ہے اسے اپنے اندر جذب کر لے۔ صرف وہی لوگ یا جانور بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ پانی تمام انسان، چوپائے، پرندے اور دوسرے جانور غرق ہو گئے، اور باقی غرق ہونا عاقل بالغ کافروں کے لیے تو عذاب تھا، اور ان کے علاوہ دوسرے غرق ہونے والوں کے لیے عذاب نہیں تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو سب سے اچھے اور برے اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر جب اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ یعنی نیک لوگوں کو دنیا میں عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے وہ اپنے اچھے اعمال کے مطابق ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ کشتی جودی پہاڑ پر کیوں رکی؟ تمام پہاڑ اپنی اپنی بلندیوں پر تکبر کر رہے تھے اور اترا رہے تھے، لیکن جودی پہاڑ اللہ کے حضور اپنی عاجزی
ہی کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ تکریم عطا فرمائی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اس پر آ کر ٹھہری، اور اللہ اکبر، جس نے عاجزی کی اللہ تعالیٰ نے اسے رفعت عطا فرمائی۔ خیال رہے کہ جودی پہاڑ موصل یا شام کے علاقہ میں ہے، یہ بھی خیال رہے کہ پانی حرم شریف میں داخل نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کر دینا اور کومنٹس میں اپنی رائے بھی دینا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔